الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین کرام، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ مقام و مرتبہ تمام دنیا کے انسانوں اور تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو مرتبہ زیادہ دیا، بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیز عطا کی وہ اعلیٰ مقام والی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیویوں کا انتخاب کیا وہ بھی امت میں ان عورتوں کا کیا جو سب سے اعلیٰ اور رفع مقام رکھنے والی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والے الزام کی تردید کی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ گیا۔ تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا مقام اپنی اپنی جگہ، جزوی فضیلت اپنی جگہ، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ غزوہ خندق کے بعد غزوہ مستلق پیش آیا، جسے غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ سے واپسی میں مدینہ منورہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے جسے ذی قرعن کہتے ہیں، وہاں قافلہ موجود تھا، سارا قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جاتے تو اپنی تمام بیویوں میں قرہ اندازی کرتے، جس بیوی کے نام قرہ نکلتا اس بیوی کو سفر میں لے کے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ حضرت عائشہ کا نام آیا، ایک غزوہ ذات الرقاع، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی، تو ایک یہ غزوہ بنی مستلق، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اب وہ مدینہ سے پہلے سارے قافلے والوں میں پڑاؤ ڈالا ہوا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، قضاء حاجت پیش آ گئی، تو قضاء حاجت کے لیے کہیں دور نکل گئی، بتائے بغیر، کسی کو بتایا نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ اٹھی
اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دور چلی گئی کہیں. جب واپس آئی تو راستے میں تھی ابھی، تو گلے کو ہاتھ لگایا تو گلے میں امی عائشہ صدیقہ نے جو ہار ڈالا ہوا تھا وہ گلے میں نہیں تھا موجود. تو وہ پریشان ہو گئی، اس لیے بھی زیادہ پریشان تھی کہ وہ اپنی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً لے گئی، مانگ کر لے گئے کہ مجھے پہننے دے، تو آپ اس کو واپس بھی کرنا تھا. تو پریشان ہو گئی کہ میرا ہار کہاں چلا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے نکل پڑی، تلاش کرنا شروع کر دیا. تو تلاش کرتے کرتے بالآخر وہ ہار مل گیا، ہار مل گیا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار کو پکڑا، واپس آ کے جس جگہ پہ وہ قافلے والے موجود تھے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اب اس جگہ پہ پہنچی تو قافلہ وہاں نہیں تھا. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ وہ قافلے والے جب بھی کوئی قافلہ جاتا نا تو اونٹ میں ایک ہوتا ہے کجاوا ڈولی نما ہوتا ہے کہ جس میں مستورات بآسانی بیٹھ سکتی ہیں، اور اس میں کجاوے میں بٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس میں بندہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے. اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے. تو جب یہ قافلہ چلنے لگا، اعلان ہوا بھائی قافلہ جانے لگا، تو صحابہ کرام نے یہی دل میں سوچا کہ امی عائشہ صدیقہ شاید اسی کجاوے میں موجود ہیں، کیونکہ کجاوے کے ساتھ چادریں لٹکی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، پردے ہوتے تھے، اور کجاوے میں اتنی بڑی ڈولی ہوتی تھی کہ اوپر پردہ ہوتا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پتلی دبلی تھی، اتنی جسامت نہیں تھی، اور جب کجاوا اٹھا کے کچھ بندے اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بندہ اس میں ہے، انہوں نے اٹھا کے امی عائشہ صدیقہ، انہوں نے سمجھا کہ اندر بیٹھی ہوں گی اور پردہ ہے، نظر تو آ نہیں رہا تھا. صحابہ نے وہ کجاوا اٹھایا تو اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور اونٹ کو لے کے چل دیے. وہ قافلہ چلا گیا. امی عائشہ صدیقہ بدراغ کھڑی ہیں، قافلہ تو ہے نہیں ہے، بندہ بھی کوئی نہیں قریب، رات کا ٹائم ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں چلی گئی وہاں آگے تو وہ قافلہ، اگر قافلے والوں کو پتہ چلا کہ میں تو کجاوے میں موجود نہیں ہوں تو قافلے والے مجھے ڈھونڈنے نکلیں گے تو میں ان کو ڈھونڈتی رہوں گی تو مسئلہ بن جائے گا، اس لیے میں ادھر ہی بیٹھی رہتی ہوں. تو قافلے والے جو ہے نا جب دیکھیں گے کجاوے میں کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں تو وہ دوبارہ مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر چادر لی اور وہاں لیٹ گئی. اب لیٹ گئی تو آنکھ لگ گئی. اور قافلہ جب بھی نکلتا تھا، کسی غزوے کے لیے نکلتے، کسی جنگ کے لیے نکلتے، تو قافلے کے 3 حصے ہوا کرتے تھے. ایک قافلہ جا رہا ہے، چند لوگ قافلے کے آگے ہوتے تھے، چند لوگ قافلے سے پیچھے. آگے والے جو ہوتے تھے انہیں مقدمۃ الجیش بھی کہتے ہیں یا حفاظتی دستہ کہتے ہیں، کہ آگے والوں کی خبر پہنچانا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، پہلے آگے چلے جانا کچھ لوگوں نے. اور کچھ لوگ پیچھے ہوتے تھے اس لیے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو، قافلے والوں کی کوئی چیز رہ گئی ہو، اس کو ساتھ لے کے آ جانا. اب پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز نہ رہ جائے. اب انہوں نے آگے دیکھا، جب قریب پہنچے تھے ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر ہے. تو انہوں نے اچانک بے ساختہ ہو کے بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، جلدی جلدی کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے اوپر دوپٹہ لیا، پردے میں آ گئی، حجاب کر لیا. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور حضرت صفوان نے کوئی امی عائشہ صدیقہ سے کوئی بات ہی نہیں کی. صحابی رسول تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف امی عائشہ صدیقہ موجود تھی یا حضرت صحابی رسول موجود تھے. حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو امی عائشہ صدیقہ کے قریب کیا، اونٹ کو بٹھا دیا، بٹھا کے اونٹ کے پیر کے اوپر اپنے پیر کو رکھ دیا اور کھڑے ہو گئے، اور امی عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. اب صحابی رسول نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھا، لیکن امی عائشہ صدیقہ سے کوئی بات نہیں کی، اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور آگے چل دی. امی عائشہ صدیقہ اوپر بیٹھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسا بندہ فرشتہ نماز صفات جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. ایسا ہی انسان نہ میرے سے بات کی اس نے، اور اونٹ کو پکڑ کے چل دیے. اب نکلے کس وقت تھے اس جگہ سے؟ فجر کی نماز سے پہلے پہلے. جب وہاں پہنچے تو مدینہ پہنچنے سے دوپہر ہو گئی تھی. اب وہاں پہنچے، اب ہوا کیا کہ جو مدینہ کے منافق تھے، رئیس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے چند کماشتوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا دیکھو جی، جب حضرت عائشہ آ رہی ہیں
7 صحابی رسول ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے کچھ کیا نہ ہو، انہوں نے کوئی 2 نمبر کام کیا ہے کہ صحابی رسول ہیں اور اکیلی حضرت عائشہ ہیں، کوئی تو کام ہوگا۔ یہ منافق تھا، اس نے سازش کی، امی عائشہ صدیقہ کے خلاف یہ پروپوگنڈا چلایا، مہم چلا دی، یہ مدینہ میں خبر پھیل گئی۔ جب بھی یہ مجلس لگاتا تو یہ خود خاموش رہتا، لوگوں سے باتیں کہلواتا کہ تم کہو کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ صحابی کے رسول کے ساتھ آئی ہے، کچھ تو معاملہ ہوگا، کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس طرح اس نے الزام تراشی کی، تو یہ مدینہ میں خبر پھیل گئی، لیکن امی عائشہ صدیقہ کو کوئی خبر نہیں تھی، اور راستے میں آتے امی عائشہ صدیقہ کو مرض لاحق ہوا اور امی عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئی، 1 مہینے تک بیمار رہی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ صدیقہ موجود ہوتی، تو اللہ کے نبی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب حضرت عائشہ بیمار ہوتی تو پھر اللہ کے نبی زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے حضرت عائشہ کی طرف، اس کی دیکھ بھال کروں۔ لیکن معاملہ تو الٹ دیکھا اللہ کے نبی نے کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں خود موجود ہوں اور بیمار بھی ہوں، لیکن اللہ کے نبی میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، وہ پریشان ہوگی کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ پھر امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں، والدین کے پاس چلی جاتی ہوں، بیمار بھی ہوں اور اللہ کے نبی مجھے نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اب ہوتا یہ تھا کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار اور محبت حضرت عائشہ سے تھی۔ تمام بیویوں کے حقوق اپنی جگہ وہ برابر ہوتے تھے، لیکن جو محبت حضرت عائشہ کے ساتھ تھی کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، چلی جاؤ۔ اب حضرت عائشہ اس لیے بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ جب میں کہیں اپنے والدین کے گھر میں جاتی تو اللہ کے نبی مجھے فرماتے کہ ابھی نہ جاؤ، 2-3 دن ٹھہر جاؤ پھر چلے جانا، بہانہ کر لیتے کہ تاکہ عائشہ میرے پاس رہے، 2 دن کے بعد اجازت دیتے، یعنی اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی کہ عائشہ میرے پاس ہی رہے۔ تو اللہ کے نبی سے جب اجازت طلب کی حضرت عائشہ نے تو پہلی مرتبہ اجازت دے دی۔ امی عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی کہ آج انہوں نے کہا نہیں کہ میرے پاس 2 دن ٹھہر جا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، اپنے گھر میں چلی گئی والدین کے۔ اب انہوں کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے معاملہ عبداللہ ابن ابی نے یہ پھیلا دی خبر کہ انہوں نے صفوان کے ساتھ نعوذ باللہ کچھ اس طرح کا غلط کام کیا ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، گھر میں بیمار تھی، نہ ہی حضرت ام رمان حضرت عائشہ کی والدہ انہوں نے بھی نہیں بتایا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد انہوں نے بھی نہیں بتایا ان کو، تو یہ اپنی حالت میں تھی لیکن بیمار تھی۔ اچانک ان کو قضاء حاجت پیش آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ام مصطح ابی ہم بن مطلب ان کو ساتھ لیا، تو ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر۔ جب باہر گئی تو راستے میں موجود تھی تو ام مصطح کا اپنا دوپٹہ پاؤں کے ساتھ الجھا تو وہ گر پڑی، تو اچانک انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ مصطح ہلاک ہو۔ تو ام مصطح ان کا بیٹا ہے، مصطح ان کا بیٹا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو کیسی دعا مانگ رہی ہے، اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے کہ ہلاک ہو؟ تو حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بھی ان جو بے ایمان ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ خلاف سازش کی ہے، آپ پر تہمت کا الزام لگایا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے میرا بیٹا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کون سا الزام، کون سی تہمت لگی ہے میرے اوپر۔ تو پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح عبداللہ ابن ابی نے آپ حضرت صفوان کے ساتھ آئی تھی، تو وہ سارا معاملہ انہوں نے گڑ کے آپ کے خلاف جو نا پروپاگنڈا پورے مدینہ میں پھیلا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ اور پریشان ہو گئی، اب قضاء حاجت کے لیے نہیں گئی، واپس گھر آ گئی پریشانی کی وجہ سے، اور رونا شروع کر دیا۔ 2 راتیں گزر گئی، 1 دن گزر گیا، امی عائشہ صدیقہ کے آنسو پہ آنسو آ رہے ہیں، روتے جا رہی ہیں، اور جاتے ہی اپنی والدہ حضرت ام رمان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، مدینہ میں پوری خبر پھیل گئی میرے خلاف اور آپ نے بتایا ہی نہیں، کیا میرے والد ابوبکر صدیق کو اس معاملے کا پتہ ہے؟ حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی کہ ہاں آپ کے والد کو بھی پتہ ہے۔ تو ایسی چیخ مار کے حضرت عائشہ روئی کہ ابوبکر صدیق اوپر بیٹھے بالا خانے پہ تلاوت کر رہے تھے، وہ نیچے آ گئے، سارا معاملہ پتہ چلا، ابوبکر صدیق بھی رو رہا ہے، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں، ان کی والدہ بھی رو رہی ہیں کہ ایک بیٹی پر جب الزام لگتا ہے اس وقت گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے یہ اسی بندے کو پتا ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہو چکا تھا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے مشورہ کیا، رائے لی، آپ کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ حضرت زینب سے پوچھا۔ حضرت زینب کون؟ نبی کی بیوی، نبی کی بیوی حضرت زینب بنت جاش، اور ان کی بہن وہ بھی ان منافقین کے ساتھ ان کے جانسے میں، ان کی باتوں میں آگ ان کے ساتھ مل گئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کی یہ بیوی تھی جو حمنہ بنت جہش تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ان منافقین کی باتوں میں آگئی، جیسے بندہ باتیں کرتا وہ ان کی باتوں میں آگئی، وہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف ہو گئی۔ اب معاملہ کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت جو نبی کے شاعر تھے، اسلام کی تعریف کرتے، اسلام کی مدح بیان کرتے، وہ بھی ان منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ اور اسی طرح حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت حمنہ ان کی باتوں میں آ گئی۔ اب صحابہ سے رائے لی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زینب تم کیا فرماتی ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت زینب کے الفاظ سننا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، بخدا، قسم اس خدا کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں نے حضرت عائشہ میں خیر کے علاوہ، بلائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ حضرت علی سے پوچھا، علی تم بتا عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت علی فرمانے کہ یا رسول اللہ، عورتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، آپ حضرت عائشہ کو رہنے دے، کسی اور عورت سے شادی کر لیں اگر اس پہ الزام لگا تو۔ ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت علی نے کہ آپ حضرت بریرہ سے پوچھ لیں۔ حضرت بریرہ امی عائشہ صدیقہ کی خادمہ تھی۔ صحابہ کا مجمع لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرماؤ بلاؤ بریرہ کو بلاؤ۔ حضرت بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ تو یہ بتا کہ عائشہ کو تم نے کیسا پایا، عائشہ کیسی لڑکی ہے؟ اور جب یہ معاملہ پیش آ رہا ہے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی؟ 14 یا 15 سال، بمشکل 14-15 سال ہوگی۔ حضرت بریرہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم حضرت عائشہ کو جتنا میں نے خیر اور بلائی والا پایا کسی اور کو میں نے نہیں پایا۔ حضرت عائشہ میں کوئی عیب نہیں میں نے دیکھا، کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، صرف اتنی حضرت عائشہ میں غلطی کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رات کو آٹا گھون لیتی ہے اور صبح کے لیے رات کو گھون کے چھوڑ دیتی ہے، صبح دیکھو بکری نے کھایا ہوتا آٹا۔ صرف حضرت عائشہ کی یہ غلطی ہے، اور اللہ کی قسم اس کے علاوہ حضرت عائشہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر حضرت اسامہ سے پوچھا، اسامہ تم بتا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں، اپنی بیوی کو نہ چھوڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کے خاندان کی ہے، آپ کے خاندان میں بلائی اور خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ کے خاندان میں خیر ہی خیر ہے۔ اب آیا صحابہ کا جرنیل، جس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، اس سے پوچھا عمر تم بتا تم کیا کہتا ہے؟ عمر تم بتا تم عائشہ کے بارے میں کہتا ہے؟ وہ عمر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں سے عمر گزرتا نا شیطان نہیں وہاں سے گزرتا۔ کون عمر؟ فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر و قلبی، میرا عمر وہ ہے جو بولتا بھی ٹھیک ہے سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ اگر دل میں کوئی بات سوچے وہ بھی حق و درست ہوتی ہے، اور اگر زبان سے کوئی لفظ کہہ دے وہ بھی حق و درست ہوتا ہے۔ میرے عمر کے سینے، میرے عمر کے قلب اور زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر تم بتا تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عمر کی رائے سنو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کا رشتہ ہم نے کیا تھا؟ کہتے نہیں، صحابہ نے کیا تھا آپ کا رشتہ حضرت عائشہ سے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا کس نے تھا؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا کہ جو خدا نبوت کی ذات پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ نبوت کے بسترے پہ ایسی عورت کو کیسے آنے دے گا؟ حضرت عائشہ ایسی عورت نہیں ہو سکتی۔ جو الزام یہ لگا رہے ہیں ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں حضرت عائشہ پہ۔ حضرت عائشہ پاک صاف پاک دامن عورت ہے، اور وہی الفاظ اللہ نے حضرت عمر کے قرآن میں نقل کیے۔ وہ عمر نے رائے دی اور صحابہ میں سناٹا چھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں مراد، اللہ کے نبی گھر چلے گئے ابو بکر صدیق کے، یعنی حضرت عائشہ کے پاس۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، ہزاروں قطار رو رہی ہیں۔ اب حضرت عائشہ پریشان ہیں،
پریشانی کے عالم ہے، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، حضرت ام رومان بھی رو رہی ہیں، اچانک ایک عورت انصار کی ایک عورت باہر سے آئی، وہ بھی آ کے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا کہ عائشہ دیکھو اگر آپ سے یہ غلطی نہیں ہوئی، آپ نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا حضرت صفوان کے ساتھ، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ برات کا اعلان کر دے گا، وہی آ جائے گی، لیکن اگر آپ نے یہ ایسا کام کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اپنی والدہ کو کہ آپ جواب دیں، اللہ کے نبی کو آپ جواب دیں۔ حضرت ام رحمان فرمانے لگی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو کہا، حضرت عائشہ نے، کہ آپ ابا جان جواب دیں اللہ کے نبی کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی الفاظ دہرائے کہ عائشہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں۔ حضرت عائشہ خود بولی، فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون۔ اللہ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ میں وہی جملہ کہتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے میں صبر کرنے والے اللہ کے ہاں بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو بات بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ میں وہی بات کہتی ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کوئی اس طرح کا گناہ نہیں کیا، میں نے اس طرح کا غلط کام نہیں کیا، تو تم ان لوگوں منافقین کی لوگوں کے باتوں میں آ چکے ہو، اور آپ کہیں گے نہیں عائشہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو پھر تو میرے خلاف جو ہے نا بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ میرا جانتا ہے کہ ہوا کیا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ گواہی دے گا۔ حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اسی وقت دیکھا حضرت عائشہ اٹھی اور جا کے دوسری چارپائی پہ لیٹ گئیں، اور اس نے حضرت عائشہ نے اپنا منہ مبارک دوسری طرف کر دیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت ام رومان موجود ہیں، حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں وہ موجود ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آنے لگا، پسینہ اتنا کہ جیسا موتی ٹپکتے ہیں ایسے پسینہ جو ہے نا چہرے سے ٹپکنے لگا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا، حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا کہ وحی آنے لگی ہے۔ جب اللہ کے نبی پر وحی آتی، اگر کسی اونٹنی میں بیٹھے ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اتنا وحی کا اثر ہوتا، اور اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں بیٹھے ہوتے اتنا پسینہ آتا کہ پسینہ پورے جسم سے ٹپکتا۔ سردیوں کے دنوں میں وحی کے اتنے اثرات ہوتے۔ وحی آ گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ تجھے بری کر دیا، تیرے الزامات کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا کیا فرمایا کہ ابشری یا عائشہ تیرے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جو ان منافقین نے الزام لگایا تھا وہ الزام کی حد تک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ پاک صاف دامن عورت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 18 آیات حضرت عائشہ کی شان میں نازل کی، 18 آیات، اور اسے واقع افک کہتے ہیں، واقعہ افک کہتے ہیں، اور اس واقع افک کو 10 آیات میں بیان کیا۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، تہمت، اور ایسا جھوٹ کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ پہلے معاملے کو یکسر بدل دینا، یعنی بات کچھ اور تھی اس کو بدل کے پیش کرنا۔ حضرت عائشہ نے حضرت صفوان کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے صفوان کو کبھی نہیں دیکھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں داخل ہوا ہو۔ صفوان تو ایسا جو ہے نا نیک انسان ہے کہ میری غیر موجود میں کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا، وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیسا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم۔ اللہ تعالیٰ سے برات کا اعلان کر دے اس واقعے سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان منافقین نے الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہتان حضرت عمر کی رائے کو نقل کر کے ھذا بہتان عظیم ان کہہ کے اڑا کے رکھ دیا۔ جو منافقین کی رائے تھی کہ حضرت عائشہ کس طرح کا معاملہ کیا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ساری ان الزام کو اڑا کے رکھ دیا کہ عائشہ پاک صاف عورت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے خصوصیت یہ بھی حاصل ہے، مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے، جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا، تو مطلب حضرت یوسف علیہ السلام الزام لگا تو چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے انسان نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت مریم پر لگا تو چھوٹے بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری والدہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے پہ الزام لگا تو خدا نے خود جواب دیا، خدا نے خود میری طرف سے جواب دیا، اس لیے کہ حضرت عائشہ جو اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہے یہ انتخاب پیغمبر نہیں تھا، انتخاب خدا تھا، کیونکہ رشتے سے پہلے، نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل آئی، خواہ میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھو، ریشم کا کپڑا کھولا، حضرت عائشہ کی تصویر نظر آئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کی شادی ہوگی، یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ نے نکاح عرش پہ کروایا،
وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا. تو جب انتخاب خدا پہ الزام لگے تو جواب خدا خود دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ لگنے والے الزام کو اڑا کے رکھ دیا اور بتا دیا دشمنان کو، دشمنان صحابہ کو، صحابیات کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب میں نے کیا ہے. 1,24,000 اگر نبی ہے نا وہ میرے نمائندے ہیں، تو 1,24,000 نمائندے میرے مصطفیٰ کے ہیں. جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے میرے مصطفیٰ کے ہیں. اس کا انتخاب میں کرنے والا ہوں، لہٰذا ان لوگوں پہ الزام نہ لگانا. یہ بڑی ہستیاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حافظ مظہر حسین سپیچز. مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی.